خوش آمدید صدر عارف علوی۔ اب صدر عارف علوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ اس ایک وقت میں کوئی سیاسی رہنما ہو یا پس منظر اس کا سیاستدان کے ساتھ جڑا ہو، وہ اس ڈاکٹر عارف علوی ہے۔ ہر بندے کو دیکھیں وہ عارف علوی کے ساتھ بارے میں بات کر رہا ہے، یہ ڈیٹ دے رہے ہیں، ان کو دے دینی چاہیے، یہ ڈیٹ نہیں دے رہے تو یہ ہوگا، اگر انہوں نے ڈیٹ دے دی تو یہ ہوگا۔ اب اس عہدے پہ جا کر میں نے اس طرح سے پھنسا ہوا پہلا صدر دیکھا ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جب صدر تھے تو ان کے پاس بہت کچھ تھا، جو بہت کچھ تھا اسے اختیارات کہتے ہیں۔ عارف علوی صاحب کے پاس اختیارات تھے ہی نہیں، اختیارات کا استعمال انہوں نے برائے نام جو کچھ بھی ان کے پاس تھا آئینی طور پہ تھا کہ یہ صدر کی ذمہ داری بنتی ہے، پھر انہوں نے ان کو اختیارات سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیا، یا ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کے اختیارات ہیں۔ جو ان کی پارٹی کا پریشر پیچھے تھا وہ بتاتے تھے کہ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کے اختیارات ہیں۔ حالانکہ صدر کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی، ایگزیکٹو پاورز تو ہوتی نہیں۔ یہاں پر ایگزیکٹو پاورز یا ایگزیکٹو اتھارٹی تو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے ان کے پاس نہیں ہے۔ کتنے فیصلے دیے، وہ فیصلے کہاں ہیں؟ کیونکہ جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایگزیکٹو ایگزیکیوٹ ہی نہ کریں تو صدر تاریخ دے بھی دیں، کیا ہوگا؟ اگر صدر تاریخ دے دیتے ہیں تو جو ایگزیکٹو ہیں اس ڈیٹ کے اوپر اس چیز کے حوالے سے ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرتے تو پھر عارف علوی صاحب کا کیا ہوگا؟ پھر عارف علوی صاحب پھر ان کو دیکھیں گے، یار میں تمہیں کہہ بھی رہا تھا کہ میرے کو ضرور ڈیٹ دلوانی ہے، کیونکہ ڈیٹ دلوانے پہ یہ ہوگا کہ اس ڈیٹ پہ واقعی انتخابات ہو جائیں۔ اگر ڈاکٹر عارف علوی ڈیٹ دے دیتے ہیں انتخابات کے حوالے سے اور اس دن انتخابات ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا مارکا ہوگا۔ عارف علوی کا نام تاریخ میں بڑے آرام سے آ سکتا ہے اور مناسب الفاظ میں تاریخ عارف علوی صاحب کو یاد رکھے گی۔ لیکن اگر انہوں نے ڈیٹ دے دی اور اس ڈیٹ پہ انتخابات نہ ہوئے تو پھر تاریخ میں عارف علوی صاحب کا نام اس طریقے سے نہیں آ سکے گا جس طرح سے آنا چاہیے۔ اب یہ اپنی جگہ بات ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ ایک نیوکلس مانگتی ہے، جس کے ارد گرد گھومنا ہوتا ہے، منڈلانا ہوتا ہے۔ اس کے منڈلانے کی وجہ سے سیاست کو کوئی نہ کوئی سینٹرل پوائنٹ چاہیے ہوتا۔ اب وہ بنایا ہوا ہے عارف علوی صاحب کو۔ اب 1 2 3 4 دن ہو سکتا ہے عارف علوی صاحب ڈسکس ہو رہے ہوں ہر ایک جگہ پر، میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہے ہوں، ہر ایک جگہ پہ ڈسکس ہو رہے ہوں، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی سیاست کا محور کسی اور جگہ پہ جا سکتا ہے، جہاں پہ جا کے وہ چیز سیاست کا محور بن سکتی ہے۔ پھر عارف علوی صاحب کو ہم کچھ دنوں کے لیے بھولے ہوں گے۔ ہمیں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وقاص ابریز نے۔ اب وقاص ابریز کو قانون کے حوالے سے یہ وقاص ابریز جانتا ہے، کیونکہ اس نے قانون بھی پڑھا، آئین بھی پڑھا ہوا ہے۔ ہم جو اسکرین پہ آ کے بیٹھتے ہیں، یقین کریں ہم نے تفصیلاً اس طرح آئین کو اور قانون کو نہیں پڑھا ہوتا، لیکن جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اس آئین اور قانون کو خالق ہی ہم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں۔ مجھے اگر کسی ایشو پہ جا کے کوئی چیز کرنی پڑے، مجھے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ میں 150 بندوں سے کنسلٹ کر رہا ہوتا ہوں جو آئین اور قانون کو جانتے ہیں کہ یار میرے پاس ڈاکومنٹ ہیں، اس میں فلانی شک کا حوالہ بھی دیا گیا، اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی، اس کی تشریح کیا ہوگی۔ تو وقاص ابریز صاحب یہی جاتے ہیں کہ عارف علوی صاحب جس حالت میں عارف علوی صاحب کو پھنسا دیا گیا ہے، چاہے اپنوں نے پھنسایا چاہے غیروں نے پھنسایا، ایسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو کسی جگہ پھنسا دیا۔ اب وہ دل سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان کے فیس ایکسپریشن دیکھ لیں، ان کی باڈی لینگویج دے دیں تو بتا رہی ہوتی ہے کہ بہت سارے معاملات میں وہ بھی اکھڑے اکھڑے سے لگتے ہیں کہ یار مجھ سے یہ کام نہ کرواؤ، کچھ اور کروا لو، بہتر کروا لو، میرا بھی نام آنے والے وقتوں میں تاریخ میں کسی اچھے الفاظوں میں آنا چاہیے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت عارف علوی وہ کون سا ایسا کام کریں کہ تاریخ میں ان کا نام اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جو آئینی ان کی رسپانسبلٹی تھی، ایک آئینی پری ریکوزٹ تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کرنا تھا آرٹیکل 48 کلاس 5 کے تحت۔ دیٹ واز دا پرائمری لائبلٹی آف پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ۔ اور جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی ایز سون ایز پاسبل آپ نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا۔ آپ نے ایک ریزنیبل ڈیلے بھی کر دیا، لیکن پھر بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس ڈیلے کو بھی کنڈون کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن آج جو ان کی طرف سے ایک محض رائے دے دی گئی ہے، بلکہ ان کو ایک ڈائریکشن دینی چاہیے تھی جو کہ آئین پاکستان ایک پرائمری ذمہ داری ان کے اوپر امپوز کرتا تھا آرٹیکل 48 کلاس 5 کے اندر۔ اور یہ کسی صورت بھی چیف الیکشن کمشنر کا اختیار نہیں ہے۔ جو سیکشن
57 الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی اور یہ جو صدر کا اختیار تھا اس سے یہ اختیار لے کے چیف الیکشن کمشنر کو دے دیا گیا. آپ کبھی بھی ایک آرڈنری لیجسلیشن سے یا آرڈنری وے آف امینڈمنٹ سے کوئی آرڈنری قانون بنا کے اسے آئین پاکستان پہ فوقیت نہیں دے سکتے. اگر آئین کی کسی پروین کے اندر رد و بدل کرنا ہے، کوئی آئین کے اندر جو اختیار کسی شخصیت کو دیا ہے اس کو چینج کرنا ہے، تو آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی جو کہ 2/3 میجورٹی سے کی جا سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے ایک سادہ لیجسلیشن کی، ایک سادہ امینڈمنٹ کی، اور جو امینڈمنٹ تھی وہ آئین پاکستان کے اندر نہیں کی گئی، وہ بلکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر کی گئی جو کہ... اچھا وقار صاحب ایک بات بتائیں کہ جب پارلیمنٹ موجود ہو اور اس کی صورتحال یہ ہو کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں جو ممبران پارلیمنٹیرین ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہوں، تو اس وقت میں کوئی بھی اس قسم کی امینڈمنٹ کرنا یا ترامیم کرنا، اس میں کیا قومی اسمبلی مہلک ہو چکی ہوئی ہے، تعطل کا شکار ہو چکی ہوئی ہے، یا وہ اپنی وہ افادیت کھو بیٹھتی ہے اگر ممبران پورے نہ ہوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ. آپ نے بالکل درست بات کی. دیکھیں، آپ کو کوئی بھی آئینی ترمیم کرنی ہے تو آپ کو 228 ممبر ریکوائر ہیں آؤٹ آف 342. 342 کی نیشنل اسمبلی ہے، 228 جو ہے وہ 2/3 بنتے ہیں، 66%. 66% ممبرز کے ساتھ آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی، 13ویں ترمیم ہوئی. آئین پاکستان کے اندر اب تک 27 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، 5 اس کے گوشوارے ہیں، 280 اس کے آرٹیکل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان جو ہے اس کے اندر آپ کو اگر آئینی ترمیم کرتی ہے تو 228 کا حصہ ہونا لازم و ملزوم ہے. ان کے پاس جو ٹوٹل پی ڈی ایم کی جماعتوں کی کل اکثریت تھی وہ 192 تھی یا 190 کے لگ بھگ تھی. لہٰذا یہ ایک سادہ امینڈمنٹ تو کر سکتے تھے، ایک سادہ ترمیم تو کر سکتے تھے جو 173 ممبر کے تھرو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کسی صورت بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے تھے چونکہ اسمبلی ہی موجود نہیں تھی. اس میں سے موسٹلی اسمبلی کے جو ممبرز تھے وہ ریزائن کر چکے تھے یا ان کے ریزگنیشن جو تھے وہ ابھی اسپیکر کے سامنے فائنل اپروول کے لیے رکھے گئے تھے. تو اس صورتحال کے اندر جو اسمبلی اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے، جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست بات ہے. اچھا، یہ اگر کوئی کسی قسم کی حکومت آتی ہے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادی جماعتوں کی حکومت ہو، جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سیاسی طور پر کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور سیاسی طور پہ فیصلے کرنے کے لیے عمومی طور پر قومی اسمبلی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور چیزوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ان کے پاس غالباً آپشن یہ رہ گئی تھی کہ وہ صرف قومی اسمبلی کو، چاہے وہ لنگڑی لولی یا اس طرح سے ہو کہ مکمل طور پر مستحکم نہیں تھی، تو اس کو استعمال کر دیا جائے. دیکھیں جی، وہ قومی اسمبلی کو استعمال کر سکتے ہیں، کن پرپسز کے لیے کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں، وہ نیب آرڈیننس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں، وہ ایف آئی اے کی قانون کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں، اور سو فار ایز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از کنسرن اس کے اندر وہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. عبدالستار صاحب، آپ کی نظر سے یہ قانون گزرا ہوگا، بلکہ آپ نے تو متعدد اس پہ پروگرامز بھی کیے، بلکہ ہمیں ٹیچ پیش کیا اس کے اوپر. جو 3 ہفتے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ریویو اینڈ ججمنٹ ایک ایکٹ بنایا گیا تھا، ایک لیجسلیشن کی گئی تھی پارلیمنٹ کی طرف سے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئین پاکستان کے اندر جو اپیل کا اختیار ہے، جو ریویو کا اختیار ہے، 184(3) کے خلاف سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے ریویو کا ایک بڑا نیرو اسکوپ اختیار ہے، اس کو ہم انلارج کرنے لگے ہیں. اور انلارج اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سادہ انیکٹمنٹ کی، 51% سے ایک لیجسلیشن پاس کی، اور پھر لیجسلیشن پاس کر کے کہا گیا کہ اب نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ بھی وہ دوبارہ سنے جا سکیں گے. اچھا وقار صاحب، ایک بات ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ جو کہنے والے ہیں وہ سیانے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب میرٹ اپلائی کیا جاتا ہے تو نیت ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی کہ ایل انٹینشن کے ساتھ، بیڈ انٹینشن کے ساتھ، بیڈ ڈیزائن کے ساتھ، نفیریس ڈیزائن کے ساتھ آپ میرٹ کو اپلائی کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جو پاکستان کے بارے میں کی جاتی ہے. باہر کی دنیا کے بارے میں کبھی بات نہیں کہی گئی، لیکن پاکستان کے بارے میں عمومی طور پہ بات کی جاتی ہے جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو میرٹ اپلائی کر دو. اب اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، یہ جو کچھ کہا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں، بڑے کم لوگ، لیکن میں ان کو سیاںا سمجھتا ہوں. اب وہ سیاںوں بندوں کی جو بات ہے، کہیں وہ اپلائی نہیں ہو رہی تھی کہ جناب وہ آئین بھی یہی کہہ رہا تھا، قانون بھی یہی کہہ رہا تھا، اور سپریم کورٹ بھی یہی کر رہی تھی، لیکن انٹینشن وہ نہیں تھی جس انٹینشن کی بنیاد پر میرٹ کو اپلائی کیا جاتا ہے. کیا کہو گے آپ؟
یہ آپ نے یہ بھی درست بات کی کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین بنائے گئے تھے، کچھ قوانین اس طرح کے بنائے گئے، جس طرح یہ ایک ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ تھا کہ آپ کو بالکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ ڈائریکٹ کوئی کیس کیا فیصلہ دے دیتی ہے، اس شخص کو اپیل کا اختیار تو دیں۔ اگر ایک شخص لوور کورٹ کے اندر کیس ہے، اس کو ہائی کورٹ، پھر بینچ کے سامنے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے 3-4 اختیار تو دیتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ ایک معاملے کو ڈائریکٹ سو موٹو جوریسڈکشن آپ کرتے سن لیتی ہے، تو کیا اس شخص کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپیل کر سکے آپ کس آرڈر کے اگینسٹ؟ اور جو ریویو کا اختیار تھا وہ بھی بڑا نیرو مائنڈڈ، سیم ججز سنیں اور سیم کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں، وہ بھی فیصلہ الٹیمیٹلی جو ہے ریویو میں ریورس نہیں ہوتا تھا، انٹیکٹڈ رہتا تھا۔ اس لیے بہت ساری پاکستان کے اندر جو اچھی چیزیں بھی کی جاتی ہیں، جب اسے کے ساتھ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اسے بات تھا کہ چلیں وقاص ابریز صاحب، آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ ہم تو شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، ادا کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنا ٹائم جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے، اس نے ہمیں ٹائم دیا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں جاتے جاتے پھر یہ کہوں گا کہ میری ہمدردی جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ ہے۔ اب یہ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان تو ہیں، لیکن وہ صدر پاکستان ہونے کے ناطے سے ایک سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف پریشر کسی اور طرح کا ہے اور دوسری طرف سے پریشر کسی اور طرح کا ہے۔ اپنوں کا پریشر کچھ اور ہے اور غیروں کا پریشر کچھ اور ہے۔ غیروں کے اور اپنے کو پریشر میں آ کے ڈاکٹر علوی صاحب ہمدردی کے مستحق ہو چکے ہیں۔ میری ساری سمپتیز ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ ہیں کہ ایسا وقت، ایسے حالات کسی کو نہ ہی ہوں تو بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔